اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ موسم بھی ہیں. ان بدلتے ہوئے موسموں سے انسان کو بہت سی نعمتیں اور کائنات کے رنگ بدلتے نظر آتے ہیں، اور ان موسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جیسے بہت سی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، ایسے ہی بہت سے احکامات، بہت سی نیکیاں بھی ان موسموں سے تعلق رکھتی ہیں. گرمی کا موسم آتا ہے تو جہاں گرمی کے پھل آتے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ گرمی میں کرنے کے کام بھی ہیں، کچھ اعمال بھی ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں. اور ان نیکیوں میں سے، ان اعمال میں سے ایک اہم اور بڑی نیکی پانی پلانا ہے. یہ وہ نیکی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث، کئی فرامین مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہمیں ملتے ہیں. اور اصل چیز کیا ہے، دین کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس وقت میرے لیے کون سی نیکی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. کچھ دن پہلے عید الاضحیٰ تھی، تو عید الاضحیٰ کے دنوں میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ قربانی نہ کریں، آپ کسی کو جہیز لے دیں، پانی کا کولر لگا دیں، کوئی اور ایسا کام کر دیں. اس وقت کام کرنے کا کیا تھا؟ قربانی کی جائے، اور وہی اس وقت کی نیکی تھی. اب گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، موسم میں حدت ہے، اب نیکی کیا ہے؟ اب لوگوں کو پانی پلاؤ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہے. حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، سعد ایسی نیکی نہ بتاؤں جو کرنی بھی بڑی آسان ہے، بوجھل بھی نہیں ہے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلاؤ، آسان نیکی ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے ای الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کیا ہے، افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا سب سے بہترین اور افضل ترین صدقہ ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سوال کئی دفعہ مختلف صحابہ کیا کرتے تھے. ایک ہی سوال کئی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اور ہر مرتبہ اس کا جواب مختلف ہی ہوتا تھا. اس کے مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسا ماحول ہوا اس ماحول کے مطابق جو نیکی تھی اس کی تعلیم دے دی. اب ایسا ہوا ہوگا کہ گرمی کے موسم میں کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلانا یہ سب سے افضل اور سب سے بڑی نیکی. اسی کہ گرمی کا موسم ہے، یہاں اس موسم کی نزاکت کے لحاظ سے بہترین اور افضل ترین نیکی لوگوں کو پانی پلانا. اور ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کسا مؤمنا، جو آدمی کسی مسلمان کو لباس دے اللہ اسے جنت کے سبز لباس پہنائیں گے. ومن اطعم مؤمنا، جو آدمی کسی مومن کو کھلائے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے.
اور فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کو پانی پلائے اللہ اسے جنت کی خالص شراب پلائیں گے۔ جیسی انسان نیکی کرے گا ویسا اللہ کی طرف سے اسے جنت میں اس کا بدلہ معاوضہ عطا کیا جائے گا۔ تو کتنا آسان ہے جنت کے مشروبات اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا کہ دنیا میں وہ نیکی اپناؤ، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہیں جنت کی وہ نعمتیں عطا کریں گے جو دنیا کی نعمتیں تم لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کو پلایا کرتے تھے، لوگوں کو دیتے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی ایسی جگہ پر کسی کو پانی پلائے جہاں پانی موجود ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے پر اللہ اس غلام کے ہر جسم کے عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ تو ایک گلاس پانی پلا دینا کسی کو یہ انسان کے لیے جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا آسان ترین عمل اور وظیفہ ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی آدمی کسی ایسی جگہ کسی کو پانی پلائے جہاں پانی موجود نہیں، پانی کی قلت ہے، تو فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک مرتے ہوئے آدمی کی جان بچا دی اور ایک زندگی کو نئی زندگی عطا کر دی۔ آج دونوں طرح کے ماحول ہمارے سامنے ہیں، ہم دونوں طرح کا ماحول دیکھتے ہیں اور دونوں طرح کی نیکی کرنا یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ پانی پلانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا لوگوں کو اجر ملتا ہے یا لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے ہو کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جہنم والے جنت والوں سے کسی نعمت کا نہیں سوال کریں گے، صرف ایک نعمت ہوگی جس کے بارے میں وہ جنت والوں سے کہیں گے وہ ہمیں دے دو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تمہیں اللہ نے پانی جو دیا ہے تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دو۔ تو جواب کیا آئے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جہنم والوں پر یہ پانی اللہ نے حرام کر دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ اسے جنت کا مشروب پلائیں گے۔ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم ہمیں پانی کے ساتھ کر کے بتاتا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا کہ جنت کی بہاریں بھی اس پانی کے بغیر نامکمل ہیں۔ اس جنت میں نہریں ہوں گی اور سب سے پہلی نہر فرمایا اس پانی کی ہوگی جو کبھی بدبودار نہیں ہو۔ قرآن کریم میں ہم جنت کا تذکرہ مختلف صورتوں میں جب پڑھتے ہیں تو ایک جملہ بار بار آتا ہے، تجری من تحتہم الانہار، تجری من تحتہا الانہار، کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ یہ پانی کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ قرآن کریم جنت کے تذکرے میں بھی اس نعمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور وہ محبت اتنی زیادہ ہو کہ میرے گھر والوں سے بھی بڑھ کے ہو، اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہے اس طلب سے زیادہ میں آپ کی محبت کا طلبگار ہوں۔ ایک موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، ایک لمبا واقعہ ہے، تو اس واقعے میں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو تازہ ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کریں گے۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس نعمت پر تم نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا، اس نعمت پر تم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا، اور اس نعمت کے شکر کے ادا کرنے کی جو صورتیں تھیں ان کو کس حد تک اپنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا 2 عمل بتاتا ہوں، کر لو گے؟ اس نے کہا بالکل کر لو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں عدل اور انصاف کی بات کرو، اور جو ضرورت سے زائدہ وہ خرچ کر دو۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، ہر حال میں عدل کی بات، انصاف کی بات، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر 2 عمل اور بتاتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ اس نے کہا یہ بھی میرے سے نہیں ہو پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا بالکل ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک اونٹ لو، اس پر مشکیزہ باندھو، اور جن لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے ان کے گھروں میں پانی پہنچاؤ۔ فرمایا تمہارا مشکیزہ پھٹنے سے پہلے، تمہاری اونٹنی کے مرنے سے پہلے اللہ جنت تمہارے لیے واجب کر دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے اونٹنی لی، اس میں مشکیزہ باندھا اور لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا، لوگوں کے گھروں میں جا کے پانی دینا شروع کیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ شہید ہو گیا، نہ اس کی اونٹنی مری تھی، نہ اس کا مشکیزہ پھٹا تھا، زبان نبوت سے جو بات نکلی تھی وہ سچی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے پانی دو، جن کو پانی میسر نہیں ہے، جن کے پاس پانی نہیں۔ اور اس پر اجر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جنت ملے گی، جہنم سے دور ہو جاؤ۔ آج گرمی کی شدت میں ہم اپنے لیے تو سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر وقت پینے کا پانی موجود ہو، ٹھنڈا ہو، ضرورت کے مطابق ہو، بلکہ ضرورت سے زائد ہو۔ لیکن ہمارا دین وہ دین ہے جو ہمیں دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین وہ دین ہے جو ہمیں دوسروں کا خیال کرنے کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس معاملے میں دوسروں کا بھی خیال کرو، دوسروں کا بھی لحاظ کرو۔ اور کتنا سادہ اور کتنا آسان عمل بتا دیا، اور پھر صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہترین عمل بتایا ہے وہ پانی پلانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ فرمائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے اگر تم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی جگہ پانی میسر کرو جہاں پانی نہیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادی سے دور جہاں قافلے گزرتے تھے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر اس پر ایک تختی لگوا دی، ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا جو بہترین ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ پانی پلانا۔ اور پھر اس کے کئی درجات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے، دین کا حسن ہے کہ وہ معاملات کو اتنا آزاد رکھتا ہے، نیکی میں اتنی سہولتیں دیتا ہے کہ اس سہولت میں ہر آدمی شریک ہو سکے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ، 7 نیکیاں ایسی ہیں کہ آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اور ان نیکیوں کا اجر اسے ملتا رہتا ہے۔ من علم علما، جو آدمی کسی کو علم سکھا دے،
معلم بن جائے، دین کی نشر و اشاعت کرے، لوگوں کو حق کی بات کرے اور سمجھائے۔ فرمایا اس کے مرنے کے بعد اس نیک عمل کا اجر اسے مسلسل ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاری۔ او کرا نہرن، یا فرمایا کوئی آدمی نہر کھدوا دے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا اجر اسے ملتا رہے گا وہ قبر میں۔ اب نہر کھدوانا یقیناً یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے بعد آگے فرما دیا او حفر بئرن، ایک کنواں کھدوا دے، بور کروا دے اور اس کا فائدہ لوگوں کو ملے، تو فرمایا کہ مرنے کے بعد جب تک اس کا پانی لوگوں کو ملتا رہے گا اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ او غرس نخلا، کوئی آدمی کھجور کا پودا لگا دے، اس سے لوگوں کو فائدہ ملے، مرنے کے بعد اسے اجر ملتا رہے گا۔ او بنا مسجدن، مسجد کی تعمیر کروا دے، مرنے کے بعد اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ او ورث مصحفا، یا قرآن کریم کسی کو تحفے میں دے دے تو مرنے کے بعد اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ او ولدا صالحا یستغفر لہ، یا فرمایا نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی رہے تو مرنے کے بعد اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ 7 کام تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جاریہ کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں، اور ان میں سے 2 کیا ہیں؟ لوگوں کو پانی پلانا۔ اب ہر آدمی اپنی وسعت اور اپنی گنجائش کے مطابق اس نیکی کو کر سکتا۔ آپ بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک گھونٹ بھی کسی کو پانی پلا دیں، اس پلانے پر بھی نیکی۔ آفس کے اندر پانی رکھ دیں، آنے جانے والے پیتے رہیں۔ اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے تو فلٹریشن پلانٹ لگا دیں، راستے میں آتے جاتے ہوئے گھر سے نکلیں تو 1-2 پانی کی بوتلیں لے لیں، لوگوں کو پلا دیں۔ کسی بھی انداز سے ہماری یہ نیکی ہمارے معاشرے کو اور معاشرے کے ساتھ ہمارے احساس کو یہ زندہ رکھے گی، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ارشاد فرما کہ تم جہاں بھی ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، اس موسم میں تمہارے لیے بڑی نیکی کیا ہے کہ تمہارے پاس جو آدمی آئے اسے پانی مانگنا نہ پڑے۔ تمہارے پاس جو آدمی آئے اسے پانی مانگنا نہ پڑے، اور اگر وہ مانگ لیتا ہے تو تمہیں منگوانا نہ پڑے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہیں، آنے والے کو پانی مانگنا بھی پڑتا ہے، اور اگر وہ مانگ لے تو ہمیں منگوانا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس گرمی کے موسم میں اس نیکی کو زندہ کریں کہ ہمارے پاس آنے والے کو پانی میسر بھی ہو اور وافر بھی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس حوالے سے جو صحابہ کی تربیت کی تھی، اس تربیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خود صحابہ کرام کے اندر اس عمل کا بہت زیادہ شوق تھا۔ حج کے موقع پہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، عمرے کے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری گاڑیاں وہ حجاج کے لیے لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، لوگ اس سے لے رہے ہیں، کوئی جتنا مرضی پانی لے لے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ 1-1.5 ریال کی ایک بوتل ہے تو ایک پوری گاڑی کتنے کی ہوگی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کتنا پانی پلاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنو عبد المطلب، زمزم کے کنویں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، یہ پانی کھینچ کے نکال کے لوگوں کو پلایا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں پانی کھینچوں، نکالوں اور لوگوں کو پلاؤں، اور اس اجر اور نیکی میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں، لیکن کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی سنت ہے، اور ہر آدمی اس کو کرنے کی کوشش میں لگے گا، اور بہت سے لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے، بہت سے لوگ اس کو کر نہیں پائیں گے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام حج میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ میں نے لوگوں کو پانی پلانا ہوتا ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں مینا کے ایام میں جو راتیں ہیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر گزار لوں، لوگوں کو پانی پلاؤں۔
تو آج وہاں ہمیں 20 لاکھ حجاج کے ہوتے ہوئے بھی اور عام دنوں کے اندر بھی جو پانی وافر مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ، وگرنہ اس علاقے کے اندر زمینی پانی نہیں۔ اور نہر زبیدہ، یہ وہ نہر تھی جو ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے کھدوائی تھی۔ حج کے لیے آئی، اس نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے پانی کی بڑی مشقت ہے، پانی موجود ہی نہیں، میسر نہیں، ملتا نہیں ہے۔ تو اس نے انجینئرز کو بلایا اور ان کو یہ کہا کہ یہاں مشاعر کے اندر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، مکہ میں پانی وافر ہونا چاہیے۔ تو انجینئرز نے اکٹھے ہو کے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا، اور وہ ایسا زبردست پروجیکٹ تھا کہ جو 1200 سال تک حجاج کو پانی پلاتا رہا۔ اور اس دور کے اندر 17 لاکھ دینار اس پروجیکٹ پہ خرچہ آیا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، پہاڑ ہیں، زمین سخت ہے، کھودنا مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کدال مارنے پر اگر 1 دینار بھی خرچ آتا ہے تو اسے کرو۔ 1950 تک یہ نہر چلتی رہی، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، لوگ جا کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے اندر اس عمل کی کتنی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اور صرف مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں، مسلمان صرف مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں اور پرندوں کو پانی پلانے پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا، سخت گرمی تھی، اسے پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پی کے جیسے ہی وہ نکلنے لگا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں احساس ہوا کہ لگتا ہے جیسے مجھے پیاس تھی، اسے بھی پیاس ہے، لیکن پانی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور پانی بھر کے لایا، اس کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس آدمی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج ہمارے بھی ارد گرد بڑے کتے پھرتے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ یا ان کی قسمت میں صرف فائر مارنا؟ ہم نے جو قیمت سے خریدا ہے اس کو ہم واک بھی کروائیں گے، اس کے ساتھ خود بھی پھریں گے، اس کی ویکسین بھی کروائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس رحمتوں والے نبی نے کتوں کو پانی پلانے پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، آج ان جانوروں کی دیکھ بھال مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی محنت کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کے اکٹھا کرتا ہوں تاکہ میرے اونٹ پی لیں۔ کنویں سے پانی نکالنا اور پھر اونٹ کے لیے زیادہ سا پانی جمع کرنا مشقت کا کام ہے۔ یا رسول اللہ ایک اور اونٹ آ جاتا ہے، میرا نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کس کا، اور وہ بھی آ کے پانی پینے لگتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پینے دو، اس کے پینے میں بھی تمہارے لیے نیکی ہے، تمہارے لیے اجر۔ پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں، تو کنویں پہ لوگ آتے تھے پانی جمع کرنے کے لیے۔ ایک آدمی اپنا ڈول کھینچتا تھا، برتن بھرتا تھا۔ تو آپ نے کیا تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا افراغ کا من دلوی کا فی افراغی دلوی کا صدقہ، پانی کھینچ کے اپنے ڈول میں ڈالنے کی بجائے اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی۔ اس پر بھی اللہ تمہیں اجر ملیں گے، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا کریں گے۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کو پلانے میں بھی کوئی اجر ہے؟ ان کو کھلانے پہ بھی کوئی اجر ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کو کھلانے اور پلانے میں اللہ نے اجر اور نیکی رکھی۔ اب کتنی آسان سی نیکی ہے کہ ہم جہاں اپنی پانی کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں تو اتنی شدید گرمی میں ایک برتن گھر میں پرندوں کے لیے رکھتے، یہ ہمارے لیے اجر بھی ہے، نیکی بھی ہے، اور اس احساس کی حقیقی ترجمانی بھی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان کے لیے کسی کو پانی پلانا یہ کتنی بڑی نیکی تھی۔ ابو جہم کہتے ہیں یرموک کی لڑائی ہوئی
تو میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، میں وہ لے کر نکلا کہ میرا چچا زاد بھائی مجھے مل نہیں رہا، اور ہو سکتا ہے وہ مجھے کہیں ملے اور زخمی ہو تو میں اسے پانی پلا دوں۔ میں پانی کا مشکیزہ لے کے زخمیوں کو تلاش کرتے کرتے جب اس تک پہنچا ہوں، پانی کا مشکیزہ انڈیلا ہے، پانی کا گلاس بھر کے جب میں نے اس کے قریب کیا ہے کہ وہ پی لے، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کہ قریب ایک اور آدمی کے کراہنے کی آواز آئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا مجھے پانی پلا دو۔ کہتے ہیں میں جس کے لیے پانی لے کے پہنچا وہ زندگی موت کی کشمکش میں، تو میرے چچا زاد نے کہا پہلے اس کو پلا دو۔ میں پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، تو جب دوسرے کے پاس پہنچا تو ایک تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی، تو اس دوسرے نے کہا مجھے نہ پلاؤ، اس تیسرے کو پلا دو۔ وہ کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ میں دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکا تھا۔ میں اپنے چچا زاد کے پاس آیا جس کے لیے میں پانی لے کے آیا تھا، اس کی روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ مسلمان کے اندر احساس، ایثار، قربانی اور کسی دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کا جذبہ یہ ہوا کرتا۔ آج ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، ایک بجلی کے بل پہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں قتل و غارت گری ایک روزانہ کا معمول بن گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا ایمان والا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والا کہ جو اپنی جان تو دے دے لیکن اپنے بھائی کا احساس اس کے اندر سے ختم نہ ہو۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کا جب تذکرہ کیا، روز محشر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج انسان کے سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، وہاں پر میرا حوض کوثر ہوگا، ماؤہ ابیض من اللبن، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وریحہ اطیب من المسک، جس کی خوشبو مشک سے زیادہ زبردست ہوگی، وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے مشکیزے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرمایا من شرب منہا لا یظمأ ابدا، اس میرے حوض کوثر سے کل قیامت کے دن جو ایک مرتبہ پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو میں حوض کوثر پہ تمہارا منتظر ہوں۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مبارک مشروب اپنے نبی کے ہاتھوں وہ جام کوثر نصیب ہو، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم جہاں بھی ہیں ہمیں لوگوں کو پانی پلائیں، جہاں بھی ہیں لوگوں کو پانی پلائیں، اور صاف پانی پلائیں، اور اپنے حصے کے بقدر اپنے ایصال ثواب کے لیے اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی زندگی میں کر کے جائیں، ورنہ یاد رکھیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے ورثاء یہ سارا پیسہ لوگوں کو روٹیاں کھلانے میں ضائع کر دیں۔ حقیقت ہے، یہ سارا پیسہ لوگوں کو روٹیاں کھلانے میں ضائع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں ہم وہ کریں، اور ہر آدمی کرے۔ کوئی آدمی ہم میں سے ایسا نہ ہو جو اس گرمی کے موسم میں اس نیکی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ادا نہ کرے۔ ایک گھونٹ پانی پلانا روزانہ کیا مشکل۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا تھا، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بیوی کو پانی پلائے اسے بھی اجر ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے گھر جا کے بیوی کو پانی پلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی تو یقیناً مجھے اجر بھی ملا ہے اور میں نے اس پہ عمل بھی کر لیا، تو اس پہ بھی جا کے عمل کریں، جا کے جمعے کے بعد پانی پلائیں اور بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس پر عمل کی نیت سے پانی پلائے۔ تو اپنا بھی خیال کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا ہے، اور اس رویے سے ہمیں اپنی مسلمانی کا اظہار کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو پلائیں، اللہ جنت کا پانی ہمیں پلائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔